بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ کئی ہفتوں سے مسجد اقصیٰ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں۔ بتلایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے اور اس کے کیا مناقب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ پوچھا گیا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں تعمیر کا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر ہزاروں انبیاء اکرام کی تعداد کے اندر انبیاء جو ہے تشریف لائے۔ اسی کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور پھر وہیں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ غرضے کے ہزاروں کی تعداد کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ملک شام اللہ رب العزت کے منتخب شدہ شہروں میں سے، خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔ قیامت جو قائم ہوگی اور جہاں انسانوں کا حشر ہوگا، میدان محشر جہاں پر برپا ہوگا، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ملک شامی تو ہے، اور کون سی جگہ ہے؟ قیامت جس جگہ قائم ہوگی، جہاں انسانوں کا نامہ اعمال اور جہاں انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ ملک شام کے اندر ہے۔ اسی لیے ملک شام کی زمین جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ فلسطینی ماشاءاللہ وہاں پر اپنا دم خم دکھا رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ نہ چلی جائے 70 سال سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق کے اوپر قائم اور دائم رہے گی، ظالم کے ظلم سے بھی نہیں دبے گی۔ اے اللہ کے نبی وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بیت المقدس کے آس پاس کے لوگ ہیں، آج جانے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، مگر اللہ کی سرزمین اور جو ہے اللہ رب العزت کی مسجد اقصیٰ بس جائے۔ یہودیوں کے جو چنگل کے اندر ہے، حالانکہ 2000 سال سے یہ قوم ایسی ماری پھر رہی تھی۔ جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کیا ہے، جو میں نے بتلایا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، یہ وہی ملعون مردود قوم ہے، اور جس کے اوپر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا ہے جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تقریباً 10,000 انبیاء اکرام ہیں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر علماء اکرام ہیں جنہوں کو ان حضرات نے جو ہے قتل کیا ہے۔ آج اگر یہ بچے شہید کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی ان کی روش چلی آ رہی ہے۔ جب یہ انبیاء کو قتل کر سکتے ہیں تو آج کے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے نہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ایک جگہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مناقب اور فضائل، تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اب دنیا کا دسترخوان جو ہے سمٹ رہا ہے، دنیا اپنے اختتام کو جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام پیشین گوئی حدیث شریف کے اندر ارشاد فرما دی کہ کیا ہونا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایک جنگ ہونی ہے جس کو الملحمۃ العظمیٰ کے الفاظ حدیث شریف کے اندر آتے ہیں، اور ایک جگہ الملحمۃ الکبریٰ کے الفاظ آتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ملک عرب کے اوپر شہنشاہی اور بادشاہت کرنے والا میری اولاد میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے اوپر ہوگا۔ کیا نام ہوگا ان کا؟ نام تو اصل ان کا ہوگا محمد، اور باپ کا نام ہوگا عبداللہ، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ محمد، اور آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ تو گویا کہ آنے والا جو عرب کا بادشاہ ہوگا، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان کے اندر امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں، امام مہدی تو یہ لقب ہے، مہدی تو یہ لقب ہے، اصل نام ہے ان کا محمد، باپ کا نام ہوگا عبداللہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ملک عرب کے اوپر حکمرانی کرنے والا نہ آ جائے، اور وہ ایسی حکمرانی کرے گا کہ دنیا کے اندر جو ظلم و جور ہو رہا ہے تمام کے تمام ظلم کو ختم کر دے گا اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے جو ہے بھر دے گا۔ اور کتنا دن رہے گا وہ روئے زمین کے اوپر 7 سال حکمرانی کرے گا، تمام کی تمام پہ۔ دیکھو ایک بات اور یاد رکھو، امام مہدی بھی دو ہیں، امام مہدی بھی دو ہیں، ایک شیعوں کے امام مہدی ہیں اور ایک اہل سنت والجماعت کے امام مہدی ہیں۔ ان کے محمد بن حسن عسکری ہیں، وہ ان کا اپنا ایک قول ہے، حالانکہ یہ قول قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ محمد بن عسکری پہلے آئے اور وہ فوت ہو گئے، چلے بھی گئے اس دنیا سے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں، ہم ان کے انتظار کے اندر ہیں اور وہ قرب قیامت کے اندر آئیں گے۔ حالانکہ ان کا یہ قول شیعوں کا قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی سراسر خلاف ہے، اور ہم جس امام مہدی کے منتظر ہیں، جن کا ظہور ہونا ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے اور ترمذی شریف کی بھی روایت ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ میں امام مہدی کے بارے میں جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن ہے، اور حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے اوپر ہوگا۔ گویا کہ محمد بن عبداللہ، اور لقب کیا ہوگا؟ لقب ہوگا ان کا امام مہدی، امام مہدی۔ اور کتنے سال رہیں گے روئے زمین کے اوپر؟ 7 سال وہ حکمرانی کریں گے، اور دنیا کے اندر جو ظلم و جور ہے وہ اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے روئے زمین کو بھر دیں گے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے حلیے کے بارے میں کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، امام مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور ان کی ناک، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان کی ناک بلند ہوگی، اونچی ہوگی، اور میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے امام مہدی، اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ 7 سال حکمرانی کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام مہدی کے پاس میں آئے گا اور آ کے کہے گا کہ حضرت مجھے کچھ دو، تو امام مہدی اس قدر اس کو نوازیں گے، اس قدر نوازیں گے کہ وہ اٹھانے کے اوپر مجبور ہو جائے گا، اٹھا نہ سکے گا اس قدر۔ دیکھو یہ جو تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا جا رہی ہے، تیسری جنگ عظیم کی طرف جو دنیا جا رہی ہے، اور اس کی پیشین گوئی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرما دی۔ عمران بیت المقدس خراب، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ مشکات کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی خرابی ہے۔ یثرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں، آپ سے پہلے مدینہ المنورہ کا نام یثرب تھا،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مدینۃ المنورہ کا نام یثرب، اور سورہ احزاب کے اندر بھی اس کا نام یثرب آتا ہے۔ تو گویا کہ بیت المقدس جوں جوں آباد ہوگا اور یثرب برباد ہوتا چلا جائے گا، مدینۃ المنورہ۔ آج دیکھ لیجئے یہودیوں کا قبضہ دھیرے 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 ہوتے ہوئے 84-90% زمین کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ 1948 کے اندر ان ظالموں نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا اور ان کی زمین کے اوپر قبضہ کرتے 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 ان کو ایک کونے کے اندر جا کے دھکیل دیا، غزہ کے اندر جا کے۔ 48 کے اندر وجود بھی نہیں، اور 1967 کی جنگ کے اندر اس ظالم نے مکمل طریقے سے قبضہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور آج بھی دھیرے یہ غزہ کی جو تباہی اور بربادی پھیلائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ مارنا اصل مقصد نہیں ہے، یہاں سے بھگانا ہے، اور بھگانے کے بعد میں مکمل طریقے سے غزہ کے اوپر ہمارا کنٹرول ہو جائے، اور یہاں ہم اس کو جو ہے یہودیوں سے آباد کریں گے۔ پھر یہ وہی ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عمران بیت المقدس خراب، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی اور آس پاس یہ کس کو آباد کریں گے؟ یہاں پر جو ہے آباد کرنے والے ہیں یہودیوں کو۔ اور صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا، ان تمام کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا ہے، اور گریٹر اسرائیل کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کے اندر سے اور اس کے اندر سعودی مدینۃ المنورہ بھی آ رہا ہے۔ یہ اسی کے اوپر اکتفا کرنے والا نہیں ہے، اس کے تو پلان بہت آگے تک ہیں۔ اور آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے، اور اور یثرب کی بربادی یعنی مدینۃ المنورہ کی بربادی جنگ عظیم کا ظہور ہے۔ جب برباد ہو جائے، مدینۃ المنورہ خالی ہونے لگے اور بیت المقدس آباد ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ اب جنگ عظیم ہونے والی ہے۔ جنگ عظیم، حالانکہ اس کی علامات اور نشانیاں بتلا رہی ہیں اور چل رہی ہیں، تو جنگ عظیم کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے۔ اور جب جنگ عظیم کا ظہور ہوگا، جنگ عظیم کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ قسطنطنیہ یہ ترکی کا ایک دارالحکومت ہے، ایک شہر ہے، جس کو ہم اور آج کے دور کے اندر استنبول کہتے ہیں۔ قرب قیامت میں میرے بھائی یہ ترکی کا علاقہ بھی ختم ہو جائے گا، کافروں کے ہاتھ کے اندر چلا جائے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کی روشنی کے اندر۔ اور پھر امام مہدی جب تشریف لائیں گے، امام مہدی کے تشریف لانے کے بعد میں امام مہدی جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور فتح کرنے کے بعد میں پھر دجال کا ظہور ہونا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس کو جو آباد کریں گے، بیت المقدس کو جو فتح کریں گے امام مہدی، اور اس کے بعد میں جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد میں قسطنطنیہ، یہ 6 سالوں کے اندر ہونا ہے، اور 7ویں سال کے اندر دجال کا خروج ہونا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے مشکات کی کہ پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، کہ سب سے پہلے کیا ہونا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی اور مدینۃ المنورہ کی بربادی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت آپ کو سناؤں جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ جنگ عظیم کے زمانے کے اندر امام مہدی، گویا کہ جنگ عظیم امام مہدی کے زمانے کے اندر ہوگی، اور یہ تمام کے تمام حالات بالکل بتا رہے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور بہت عن قریب ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، ہم بھی اور آپ بھی، کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، مگر میرے بھائی یہ اسی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا ہوگا۔ امام مہدی کا ساتھ دینے والے وہ حضرات نہیں ہیں جو کارخانوں سے اور فرم سے اور ہسپتالوں سے اور گھروں سے اور مہنگی مہنگی گاڑیوں سے
میرا اور آپ کا ایمان آج اپنے گھروں سے مسجد کے اندر نہیں لے کے آ رہا ہے، اور وہ جنگ عظیم ہوگی جہاں پر چاروں طرف جو ہے جنگ ہو رہی ہوگی اور جہاد ہو رہا ہوگا، یہ کمزور ایمان والا انسان اور یہ کمزور ایمان والا مومن کہ امام مہدی کے لشکر کے اندر جا کے شامل ہو جائے گا؟ اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا میرے بھائی، اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اپنے ایمان کو بنانا ہوگا۔ انتظار میں تو ہے کہ جناب امام مہدی آئیں گے، وہ تو آئیں گے، مگر یاد رکھو اس وقت کے لیے میرے پاس میں ایمان اس درجے کا ہے یا نہیں ہے؟ ایک روایت آپ کو سناؤں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال مدینہ المنورہ کے اندر جائے گا اور وہاں نہیں جا سکے گا، خیبر کے پاس میں جا کے ڈیرا ڈالے گا، اور اس کے زمانے کے اندر زلزلہ آئے گا، مدینہ المنورہ کے اندر زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ 3 مرتبہ جب زلزلہ آئے گا نا، مدینے کے تقریباً 70,000 منافقین دجال کا جا کے ساتھ دیں گے۔ کون؟ مدینہ المنورہ کے رہنے والے، جن کی پیدائش، جن کا مولد، جن کا مسکن وہیں پر رہا ہے، اور جب دجال آئے گا اور اس کے زمانے کے اندر مدینے میں جب زلزلہ آئے گا، ہائے ہائے میرے بھائی، 70,000 مدینہ المنورہ کے لوگ دجال کے ساتھ دیں گے جا کے۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو بناؤ، تیار کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اعمال صالحہ کی طرف لے کے آؤ، اور یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر دیکھو میرے بھائی۔ جب سے یہ تیسری جنگ عظیم، مسلسل مطالعہ میرا اسی کے اوپر ہی چل رہا ہے، مسلسل تقریباً 1 مہینے کے قریب، کہ ہونے والا کیا ہے، کیا چیز کب ہونی ہے۔ میرے بھائی دیکھو، سمجھو، ہم جو اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلنے والے اور ایئر کنڈیشن سے نکلنے والے وہ جا کے ساتھ دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت تو 2 ہی چیز ہیں، بس 2 ہی چیز ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں، حالانکہ میں اس میں کلام کروں گا انشاءاللہ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر دجال کا ظہور بھی ہو جائے اور اگر تم میں سے کوئی مرد مومن ہو، خبردار اس کے قریب بھی نہ آئے، سمجھ لے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، مضبوط ایمان۔ ارے بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان ختم ہو جائے گا جب ایسی وہ شعبدہ بازیاں دکھائے گا، اور جنت بھی اور جہنم بھی اور روٹیوں کا پہاڑ بھی، اور اپنے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں دکھلائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مار دے گا، تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یار صحیح تو ہے، یہ بھی تو زندہ کر رہا ہے، یہ بھی تو مار رہا ہے، یہ بھی تو جنت دکھا رہا ہے، یہ بھی تو جہنم دکھا رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے قریب بھی مت آنا، اس کے قریب بھی مت آنا۔ تو امام مہدی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے حلیے کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناک اونچی ہوگی، 7 سال حکومت کریں گے، نام ان کا محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا، اور ان کا لقب امام مہدی ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ مدینہ المنورہ کے اندر ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، خلیفہ کے انتقال کے بعد میں امام مہدی نکل کے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ بھاگ جائیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھو، بیچ بیچ کے اندر باتیں یاد آ رہی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو بتلایا، جیسا کہ میں نے کہا، ساری کی ساری اب تک امام مہدی کے دعوے دار بہت سارے حضرات آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے کہا کہ جناب میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ بہت سارے حضرات نے دعویٰ کیا۔ تقریباً اب سے 6 مہینے پہلے بھی مدینہ المنورہ کے اندر ایک صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بس ایک پیشان میں آپ کو بتلا دوں، زیادہ لمبی چوڑی پیشان نہیں، بھول جاتے ہیں۔ ایک پیشان آپ سمجھ لو امام مہدی کی، امام مہدی کبھی بھی اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ جناب میں مہدی ہوں اور مجھے مان لو۔ اور یہ جتنے بھی اللہ تڑلے آ رہے ہیں، تمام کے تمام کا دعویٰ یہی ہے کہ جناب میں امام مہدی ہوں۔ ان کا نام محمد،
ہمارے نبی کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، تو ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اور کہاں سے ان کا ظہور ہوگا؟ ان کا ظہور ہوگا مدینۃ المنورہ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مدینۃ المنورہ کے اندر خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور لوگ پریشان ہوں گے کہ جناب اب یہ جو ہے چپکی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ کہیں لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کر لے، اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں میں ظاہر نہ ہو جاؤں۔ یہ مدینۃ المنورہ سے بھاگ کے کہاں؟ مکۃ المکرمہ چلے جائیں گے۔ لوگ ان کو نکال کے لائیں گے، غیب سے آواز آئے گی یہ امام مہدی ہے، یہ امام مہدی ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کو پکڑ کے ان کے ہاتھ کے اوپر لوگ بیعت کریں گے کہ جناب آپ تیار ہوئیے، ہم آپ کو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ یہ تو بشارے کہ جناب دعویٰ بھی نہیں کریں گے میں مہدی ہوں یا میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، نہیں۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں پکڑ کے ان کو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی، اور جب بیعت ہو جائے گی، بیعت ہونے کے بعد میں ملک شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، ملک شام سے ان کے خلاف ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، جس کو سفیانی لشکر بھی کہا جاتا ہے حدیث شریف کے اندر۔ یہ سفیانی لشکر جو ہے اتنا ظالم اور اتنا جابر ہوگا اس زمانے کے اندر، کہ اتنا ظالم اور جابر ہوگا کہ اس زمانے کی جو حاملہ عورتیں ہوں گی، اس زمانے کی جو حاملہ عورتیں ہوں گی، ان حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیر کے یہ ظالم جو ہے ان کے بچوں کو مار دے گا، یہ ختم کر دے گا، پیٹ کو چیرے گا، ختم کرے گا، مارے گا۔ اور یہی سفیانی لشکر جو ہے ملک شام سے ایک لشکر بھیجے گا، اور مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے مقام بیدا، اور یہ جب مقام بیدا کے قریب تک یہ لشکر آئے گا تو اللہ رب العزت اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ لوگ سمجھ لیں گے ایک نشانی پوری ہو گئی کہ ہاں یہ واقعاتاً جو ہے کون ہے؟ امام مہدی ہیں۔ اور پھر ملک شام سے اور عراق سے بھی ابدالوں کی جماعت آئے گی اور اولیاء اکرام کی جماعت آئے گی، اور وہ تمام کے تمام آنے کے بعد میں امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کریں گے۔ میرے بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں ہونی باقی ہیں۔ اور پھر میں نے کہانی شروع کے اندر کہ تیسری جنگ عظیم بھی امام مہدی کے زمانے کے اندر ہی ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جنگ ہونی، الملحمۃ العظمیٰ کے الفاظ حدیث شریف کے اندر آتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بیٹے جو ہے قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور ایک پرندہ اڑتے 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 تھک ہار کے جب گرے گا تو کسی انسان کی لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ یہ کب ہونا ہے؟ یہ بھی تیسری جنگ عظیم کے اندر ہونا ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ امام مہدی اور جنگ عظیم ملے جلے ہیں یہ بس۔ اب آپ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں تھیں نا وہ تمام کی تمام پوری ہو گئی ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ امام مہدی کے بعد میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہے، یاد رکھو، امام مہدی کے بعد میں امام مہدی جو 7 سال رہیں گے تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دمشق۔ اچھا ایک بات اور یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بیت المقدس جو ہے یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، 1967 کے بعد میں آج تک یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اور اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ جب بیت المقدس کو یہ ظالم یہودی جو ہے ختم کر دیں گے، اس کو اڑا دیں گے، اس کو مسمار کر دیں گے، اور ان کا کہنا تو یہ کہ جناب یہاں پر ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے، ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور تابوت سکینہ یہاں پر مدفون ہے۔ تابوت سکینہ کیا؟ وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، انشاءاللہ کبھی بتلائیں گے کہ تابوت سکینہ بھی یہاں پر مدفن ہے، یہیں پر مدفون ہے، یہیں سے نکالا جائے گا۔ اور میں نے جیسا کہ شاید گزشتہ ہفتے بھی کہا کہ بیت المقدس سے جو بخت نصر لے کے گیا تھا 1,70,000 گاڑیوں کے اندر بھر کے، اس کے بعد میں ملک روم کا جو بادشاہ لے کے گیا تھا، اور پھر امام مہدی وہ تمام کا تمام سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت و زمرد لے کے آئیں گے۔ پھر
1,70,000 گاڑیوں کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. خراسان یہ افغانستان اور عراق کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہاں سے ایک جماعت نکلے گی اور جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، یہ تمام کی تمام نشانیاں وہی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی جن کی علم، جن کے جھنڈے کالے ہوں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی ہے. اور وہ تمام کے تمام حضرات، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ امام مہدی کی جماعت ہوگی. اور یہ جماعت جب نکلے گی سیدھے اپنے جھنڈے کو کہاں؟ بیت المقدس کے اوپر جا کے گاڑ دے گی. تو امام مہدی کے زمانے کے اندر بیت المقدس پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے. تقریباً پھر 500 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر رہا. اور جب مسلمانوں میں کاہلی اور سستی آئی اور عیسائیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا اور عیسائیوں نے لاکھوں ان مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا ہے، اور بیت المقدس پھر دوبارہ چلا گیا. اور اس کے بعد میں کردستان کا ایک مرد مجاہد جس کو ہم اور آپ جو ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے جو ہے عیسائیوں سے لیا ہے. اور پھر ایک زمانے تک مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر، پھر 1967 کے اندر بیت المقدس دوبارہ، پہلے تو یہودی کے ہاتھ، وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا، اب جو ہے یہودیوں کے قبضے کے اندر گیا ہے. اب انشاءاللہ اس کو فتح کرنے والے کون ہوں گے؟ اس کو آباد کرنے والے، اس کو فتح کرنے والے امام مہدی کا لشکر ہوگا انشاءاللہ العظیم. اور پھر امام مہدی جب یہ فتح ہو جائے گا، جب فتح ہو جائے گا اس کے بعد میں جنگ عظیم کا ظہور ہے. جیسے کہ میں نے بتلایا، جنگ عظیم کے ظہور کے بعد میں امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جو استنبول ہے، ترکی کا دارالحکومت ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا آئندہ ہفتہ. اللہ مجھے ایک بات یاد رکھو، بس بات یہ ہے کہ یہ ہم آپ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، صرف کہنے سننے سے نہیں ہوگا میرے بھائی. ابھی سے تیار کرو اپنے اندر کے جذبات کو، احساسات کو، اور اپنے اندر کے ایمان کو بناؤ کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. کہ کہیں صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے میرے بھائی. اس زمانے میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جہاد ہے یا پھر اسلام سے خروج ہے. یا تو دجال کا ساتھ دو گے آپ، یا پھر جو امام مہدی کا ساتھ دو گے. اگر ایمان بنایا ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے امام مہدی کا ساتھ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.